अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप द्रुम टीवी देख रहे हैं। आज हमारे साथ अनवर साइदी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजज़ियाकार भी हैं। बलूचिस्तान पे उनका बड़ा गहरा नज़र है सियासी हवाले से, और एक उम्र उन्होंने लगाई है इस जर्नलिज़म की फील्ड में। आज उनकी जो जर्नी है जर्नलिज़म की वो पूछेंगे। हल्का पुल्का जो सियासत है बलूचिस्तान की वो भी उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आप ये जो जर्नलिज़म की फील्ड है स्टार्ट कहाँ से ली और किस इदारे से ली, और ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये मैंने बहुत अर्ली एज में लिया, और ये वो ज़माना था कि उस वक़्त जो है इवन डिग्रियां भी नहीं पूछी जाती थी। तो मैंने 1971 में आगाज़ किया अखबार जहां से, जो जंग का एक मैगज़ीन था, और उसी वक्त वो निकला था। तो उसके लिए मैं इंटरव्यू करता था, और उसके बाद फिर जो है 72 में कोयटा से जंग का आगाज़ हुआ, तो मैं उसमें रिपोर्टर की हैसियत से आया और काफ़ी अरसा काम किया, 16 बरस कम से कम 17। और फिर 88 में फिर मैंने अपना अखबार हब से शुरू किया इंतखाब। तो इस तरह ये सफ़र जारी है। अच्छा सर, अखबार जहान का स्टार्ट आपने कोयटा से ली या कहाँ से आपने? नहीं, मैं खुशदार में था। जी जी। तो वो जंग अखबार का मैगज़ीन था जो कुछ ही अरसा पहले निकला था। जी जी। और उसके पहले एडिटर थे महमूद शाम साहब जी। तो उसने मुझे कहा कि आप जो मुख्तलिफ नाम हम देंगे तो उन लोगों का बलूचिस्तान में इंटरव्यू करें। जी जी। तो वो फिर मैंने स्टार्ट लिया वहाँ से। लिया। उसके एक साल बाद फिर आप कोयटा आए, फिर आपने जंग से जी स्टार्ट हाँ, ली। जी हाँ। अच्छा, इस दौरान सर जैसे आपने कहा इंटरव्यूज़, तो बहुत सारी शख्सियात से आप मिले होंगे, जी हाँ। उनका इंटरव्यूज़ भी किए होंगे। कोई ऐसा कोई वाक़यात हैं कि किन किन शख्सियत से आपने इंटरव्यूज़ किए? मतलब बेशुमार लोग थे, बलूचिस्तान के भी और कुछ पाकिस्तान के भी। जी। बलूचिस्तान में तो मीर होसपच जो, मीर अमानुल्लाह गिचकी, सरदार अताउल्लाह खां मेंगल, मीर गुल खान नसीर, और उस वक्त नैब के एक लीडर थे और सेनेटर थे हाशम दिलजई, और खान अब्दुल वजी खान जो नैब के प्रेसिडेंट थे, और एक और बड़े लीडर थे अजमल खटक, और लाला अफजल खान जो सवात की एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, सीनियर, और GM सैयद, और मीर अब्दुल हमीद खान जतोई, और मीर यानी जो तालपुर बिरादरान थे, मीर अली अहमद। जी जी। इस तरह कई लोगों से। अच्छा, इन शख्सियत में से सबसे ज़्यादा आपके ख्याल में किसी ऐसी शख्सियत है जिससे आप मुतासिर हुए हैं, उसके स्पीकिंग पावर से, उनके लहजे से, उसकी सियासत से? भाई ऐसा है कि वो बिल्कुल नौजवानी का दौर था जी। और हम पर जो है ना जुनून सवार था सहाफ़त का। जी जी। तो उस वक़्त हम ये जज नहीं कर सके कि भाई ये इससे मुतासर हम हैं कि नहीं हैं। जी। कभी टीम के साथ इंटरव्यू होता था, कभी अकेले भी होता था। जी। तो हम उस काम में मगन थे। जी। वो तो बाद में फिर जब जांचा गया कि भाई कौन ज़्यादा मुतासर कुन शख्सियत है, तो ये सारे मुतासर कुन शख्सियत थी जिनका आपने नाम लिया। जी हाँ। और हर एक का अपना एक यानी अंदाज़ गुफ्तगू था, अंदाज़ बयान था और ख़यालात थे। जी सर, उस टाइम जब आपने ये जब इन हुए थे, जहाँ आपने अपना अमली ज़िंदगी जर्नलिज्म में शुरू की थी, आपने 71 का कहा, फिर 72 का, उस टाइम भी बलूचिस्तान में एक बगावत शुरू हुई थी। उसको आपने करीब से देखा होगा, तो उसके कुछ वाक़यात आप शेयर कर सकते हैं? भाई ऐसा था कि यानी 1971 में तो बगावत नहीं शुरू हुई थी, बल्कि एक गुज़िश्ता बगावत ख़त्म हो गई थी। फिर 73 में इधर पहले 72 में NEP की हुकूमत बनी और सरदार अताउल्लाह खान वज़ीर आला हुए। फिर 73 में उनको बरतरफ कर दिया मरकज़ी हुकूमत ने, और गवर्नर राज लगा दिया। तो फिर उसके रिएक्शन में यानी एक एहतजाज शुरू हुआ, आप बगावत कह सकते हैं, इंसर्जेंसी कह सकते। लोग पहाड़ों में गए
تو وہ اس کی قیادت ہمارے یعنی مغربی بلوچستان میں وہ عطا اللہ مینگل نے کی جی اور مشرقی بلوچستان نے نواب خیر بخش نے کی. جی تو وہ کافی سال جاری رہا. جی جی. جی ہاں. اچھا یہ تو آپ اس دوران یہ بھی سننے میں آیا جب یہ بغاوت ہو رہی تھی بھٹو صاحب نیگوسیشن کرنا چاہ رہے تھے, صابر بلوچ ان کے جو ہے اس اسٹاف میں موجود تھے, تو وہ مذاکرات واقعی بھٹو صاحب چاہ رہے تھے بلوچ لیڈرز کے ساتھ؟ وہ کچھ آپ کا ہے کوئی ایسے یادگار دیکھو واقعہ؟ مذاکرات پہلے یہ ہوئے تھے جی کہ حکومت سازی سے پہلے مذاکرات ہوئے تھے جی میر غوث بیزنجو کے اور خان عبدالولی خان کے. جی جی تو اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا کہ بھی ان کو گورنرشپ اور وزارت اعلیٰ دی جائے. جی جی تو اس کے نتیجے میں میر غوث پہلے گورنر جی اور عطا اللہ خان وزیر اعلیٰ ہوئے. پھر دوبارہ مذاکرات یہ برطرفی کے بعد بھی ہوئے. اچھا. ہاں, اور اس میں میر غوث بیزنجو حصہ لیتے تھے, جبکہ نواب خیر بخش اور عطا اللہ خان بھٹو سے ملنے اور بات چیت کرنے سے انکاری تھے. اچھا سو میر غوث بیزنجو بات کرنا چاہتے ہاں, وہ بات کرتے تھے. اچھا. اور اسی پر جو ہے سردار صاحب نے ایک بڑا طنز بھی کیا تھا جی کہ میر غوث کو لوگ اب بابا مذاکرات کرنے لگے. جی جی وہ بڑا مشہور ہوا تھا. جی ہاں, وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, تو اگر ہم نے برطرف کیا ہے تو بھی ہم مذاکرات کریں گے, ہاں, اس پر یقین رکھتے ہیں. یہ اس طرح ہوا. سر یہ نیب اتنے مطلب جلدی سے 9 مہینے میں ایک حکومت ختم ہونا, کیا مطلب بھٹو صاحب یا سردار عطا اللہ خان مینگل نیب اور پیپل پارٹی کے درمیان کیا ایسی ناراضگی ہوئی کہ اتنی جلدی سے ایک معاہدہ بھی ہوا, حکومت ملی, اس کے اتنی جلدی حکومت برطرف ہوئی؟ میرے خیال میں شروع میں تو شخصیات کا کلیش تھا. اچھا. تو خان عبدالولی خان اور خیر بخش بھٹو کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے. اچھا. اس میں عطا اللہ خان بھی شامل تھے. اور ایک اس پر جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا بھٹو پر دباؤ تھا, کیونکہ وہ 71 میں پاکستان ٹوٹ چکا تھا, اس کو شکست ہو گئی تھی, تو اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی. تو پھر انہوں نے اس کی آڑ لے کر نیب کی, اور یعنی حکومت کی برطرفی سے پہلے اس پر بڑے الزامات لگے, اور اسلام آباد میں جو عراقی سفارت خانہ تھا اس سے اسلحہ بھی برآمد ہوا, اور پھر انہوں نے الزام لگایا کہ بھئی یہ اسلحہ نیب کے لیڈروں کے لیے آ رہا تھا تاکہ بغاوت برپا کر سکیں. تو اس کی وجہ سے وہ نے آپریشن ایک شروع کیا, اور وہ جو ہے جو حلقہ تھا ان کا اور پیپلز پارٹی کا جو گڑھ تھا یا اس کی سیاسی طاقت تھی پنجاب میں, جی. تو ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے, ان کا دھیان سکوت ڈاکہ سے ہٹانے کے لیے انہوں نے بلوچستان میں ایک فوجی آپریشن شروع کیا. ٹھیک ہے نا, جو 76 تک جاری تھا. جی ہاں. اچھا, یہ 76 تک یہ جاری رہا. اس کے بعد اپنے حیدرآباد سازش کیس بھی آتی ہے, پھر وہ بہت سارے عوامل اس میں شامل ہوتے ہیں. اس میں چونکہ آپ اس ٹائم فیلڈ میں تھے, آپ کیا سمجھے تمام معاملات کیا تھے؟ پھر جب ضیاء الحق آتا ہے پھر مذاکرات ہو جاتے ہیں. ہاں, جب گورنر راج لگا ادھر, جی, اور اس کے بعد نیب کی قیادت نے, گورنر نواب اکبر خان بھٹی بنے. جی ہاں, جی, تو نیب کی قیادت نے ایک جلسے جلوسوں کا پروگرام بنایا, جی, اور سردار عطا اللہ نے گجرات میں ایک جلسے سے ختم کیا. جی, اور اس وقت چودھری ظہور الہی ایک بڑے لیڈر تھے پنجاب کے, جی, اور بھٹو مخالف تھے. جی, اس نے ان کو گجرات میں بلایا, تو اس میں کافی لوگ آئے. جی, یہ حکومت ڈیولپ ہونے کے بعد. جی جی. میرے خیال میں پھر وہ بھٹو یا اس کی حکومت یہ سمجھے کہ اس طرح تو ان کو پذیرائی ملے گی. جی, تو اس لیے انہوں نے عطا اللہ مینگل اور خیر بخش مری اور بعد میں میر غوث بیزنجو کو گرفتار کیا. جی, اور پھر ان پر ملک دشمنی کا الزام لگایا, اور حیدرآباد سازش کیس قائم کیا. جی, اور پھر خاص طور پر 75 میں جو گورنر سرحد تھے حیات محمد شیرپاؤ, وہ ایک بم دھماکے میں مارے گئے پشاور میں. اچھا. تو پھر جو NAP ہے اس پر پابندی بھی لگا دی گئی. اچھا. ہاں, تو پھر وہ کیس جو ہے وہ حیدرآباد میں شروع ہوا, اور اسی کے نام سے مشہور ہے. حیدرآباد سینٹرل جیل میں جو ہے نا انہوں نے ایک خصوصی عدالت بنائی, اور وہاں یہ کیس چلنا شروع ہو گیا تھا. اور اس میں بے شمار لیڈر تھے, یعنی نیب کا صدر خان عبدالولی خان اور اجمل خٹک, اور اس طرف سے میر غوث بیزنجو, سردار عطا اللہ مینگل, نواب خیر بخش مری, اور ادھر سے نیب کے جو نوجوان لیڈر بھی تھے جس میں افراد صاحب خٹک بھی شامل تھا,
اور ہمارے ایک بہت عظیم بلوچ رہنما تھے میر علی بخش خان ٹالپور، جی جو میر منور کے والد تھے، جی جی وہ بھی اس سازش کے اس میں شامل تھے جی غداری کے الزام میں. تو پھر وہ اس کی تکمیل نہیں ہو سکی. اچھا. وہ کیس چل رہا تھا تو 5 جولائی 77 کو پھر مارشل لا لگا. جی تو مارشل لا لگنے کے بعد ضیاء الحق نے وہاں جا کر ان لوگوں سے ملاقات کی، اور میرا خیال ہے کہ 5 جنوری 1978 کو پھر ان نے وہ کیس ختم کر دیا جی. اور نیب کے لیڈروں کو باعزت طور پر رہا کر دیا. اچھا، پھر یعنی کہ ضیاء الحق کی حکومت میں وہ جو حیدرآباد سازش کیس ہے اس کا سرے سے ہی انہوں نے کہا ایسا ہوا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے مطلب اس نے وہ ختم کر دیا ضیاء الحق نے. ادارے کچھ چیز مطلب اس کا کوئی بنیاد نہیں تھی. ہاں مطلب وہ یہی سمجھے کہ یہ کوئی جعلی کیس تھا، جھوٹا، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. بنیاد نہیں تھی. اچھا سر، اسی دوران کہتے ہیں کہ سردار عطا اللہ خان حیدرآباد جیل میں تھے، تو اس کا جو بیٹا لاپتہ ہوا تھا، جیل کے اندر اس کو معلوم آ کے بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا لاپتہ ہے. میرے خیال میں وہ 76 شاید تھا. جی. وہ اسد اللہ اور احمد شاہ اس کا ایک دوست تھا. جی. یہ دونوں وہاں سے پھر وہ مسنگ پرسن ہوئے. جی. اور پھر بعد میں بھٹو نے بتایا تھا کہ وہ اس نے ٹکا خان سے پوچھا. جی. جی. تو ٹکا خان نے کہا کہ بھئی وہ جو ہے دونوں فوت ہو چکے ہیں. اچھا، تو ان کا پھر عطا پتہ نہیں بتایا آج کہ تک. اب ان کے ڈیڈ باڈیز وغیرہ کا نہیں، کچھ نہیں پتہ چلا. سر، یہ آپ کے خیال میں بلوچ اور ریاست جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے، یہ ایک مطلب پلیٹ فارم پہ آتے کیوں نہیں ہیں جیسے باقی سندھی مین اسٹریم میڈیا اس میں ہے، پشتون بھی ہے، پنجابی تو ویسے ہی ہے، بلوچ کیوں ہمیشہ جو ہے ہر 8-10 سال 15 سال کے بعد ایک اصل میں یہ ہے کہ بلوچستان کی پوزیشن مختلف تھی. جی. جو سندھ ہے، پنجاب ہے، یا جو کے پی کی ہے، یہ انڈیا کا حصہ تھے، جی. سب کانٹیننٹ کا. جی. اچھا، بلوچستان انڈیا کا حصہ نہیں تھا سرے سے، جی. ٹھیک ہے نا. جی. جی. اور ایک ریاست تھا یہ، ٹھیک ہے نا، خود مختار ریاست تھا. اور یہ جو اس کا یہ حصہ جو ہے، جو مشرقی علاقہ، یہ شمالی، یہ انگریزوں نے لیز پر حاصل کیا تھا خان آف کلاک سے. جی. تو پھر یہ ہے کہ جب 47 میں پاکستان بنا تو اسی وقت یعنی 11 اگست کو ان نے ریاست کلات کے ادارے بنائے، جی. اور اسی وقت جو ہے بانی پاکستان نے کلات کو ایک خود مختار ملک تسلیم کیا. جی. اس کو بولتے ہیں اسٹینڈ اسٹیل ٹریٹی، جی. جی. جو موجود ہے تحریری صورت میں. جی. جی. تو یہ خان بھی خوش ہو گیا کہ بھی یہ ہماری آزادی پر مہر لگ گئی ہے. ہاں، لیکن پھر وہ جو ہے کچھ عرصے کے بعد پاکستان نے اس خواہش کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ جو کلات اسٹیٹ ہے وہ پاکستان میں شامل ہو جائے. تو خان نے یہ بات مانی نہیں. پھر جو مارچ میں وہ آ رہے تھے بانی پاکستان سبی دربار میں، اور انہوں نے خان صاحب سے ملاقات طے کی تھی کہ بھئی یعنی ضم یا انضمام یا علاق کے بارے میں بات چیت ہونی ہے. اور خان صاحب اس وقت جو ہے اپنے سرمائی ہائی کوارٹر ڈاڈر میں مقیم تھے. جی. تو خان صاحب گئے نہیں اچھا. ملاقات کے لیے. تو اس کے بعد پھر جناح صاحب نے ان کو لیٹر لکھا کہ آپ ملاقات کے لیے نہیں آئے تو یہ مسئلہ اب یہ وزارت داخلہ دیکھے گی. اچھا. جی ہاں. جی. تو اس طرح پھر یعنی 27 مارچ کو اس کے یعنی فوراً بعد جی. تو اس کو الحاق کرنا پڑا خان صاحب کو. اچھا. نہیں سر، ایک جگہ کہیں اس کی وجہ یہی ہے نا جو آپ نے پوچھا. جی. جی. کہ تو اس سے مطلب ایک غلط فہمی پیدا ہوگی اور ایک ناچاکی جی. کا آغاز کچھ ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ جناح صاحب نے خان صاحب کو یہ کہا کہ آپ کی جو خانیت ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، ہم آپ کو چھیڑیں گے نہیں، آپ کے ریسورسز وہی ہوں گے، ہم کچھ چیزوں پہ ہمارے ساتھ رہیں. تو یہ کئی جگہ میں نے سنا تھا کہ خان صاحب نے کہا تھا. ایسا نہیں تھا. اس نے کہا بھائی آپ کو یہ ضم کرنا پڑے گا اچھا. اپنی ریاست. کیونکہ اس نے پہلے اس میں جو ہے ایک لسبیلا کی ریاست نے بھی علاقہ کا اعلان کیا تھا، اور پھر مکران جو کہ ریاست نہیں تھا اس کو بھی ریاست ڈکلیئر کیا. جی. اس نے بھی علاقہ کا اعلان کیا. وہ خاران بھی ایک سرداری تھی، مطلب ایک چھوٹی سی ریاست تھی یا جو بھی تھا، اس نے بھی اعلان کیا. تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا تھا. اچھا سر، وہ تو تمام چیزیں ہیں. تو پھر نیب کی طرف آتے ہیں. سردار عطا اللہ خان مینگل
جب جلاوطن ہوئی تو سردار عطا اللہ خان تو واپس آ گئے. پھر جو ہے اسی سسٹم کے اندر انہوں نے سیاست شروع کی. پھر ان کا بیٹا وزیر اعلیٰ رہا. لیکن خیر بخش مری جب چلے گئے وہ ان کے بیٹے بعد میں وہ بھی آ کے وزیر بنے اس دورانیہ میں. تو پھر کیا ہوا کہ پھر ایک دم جو ہے خلا پیدا ہو گیا. پھر وہ ایسا ہے کہ خیر بخش کے بقول کہ ان کے جو بیٹے تھے جی وہ ان کی مرضی کے بغیر انہوں نے اپنی مرضی سے جو ہے نا یہ الیکشن اور وزارتوں کا راستہ اختیار کیا ہے. جی پھر نواب صاحب جو ہے وہ پیرس میں تھے. جی پھر وہاں سے وہ افغانستان چلے گئے اور سردار عطا اللہ کچھ عرصہ لندن میں رہے. جی وہاں انہوں نے ایک تنظیم بھی بنائی تھی سندھی بلوچ پختون فرنٹ. اچھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو کنفیڈریشن بنایا جائے اور مکمل صوبائی خود مختاری دی جائے. جی جی تو وہ بنایا. لیکن پھر 96 کو غالباً واپس ہے. وہ واپس آئے تو پھر انہوں نے اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی جی جو نیشنل پارٹی ہے یا بلوچستان نیشنل پارٹی. جی جی اس کی بنیاد رکھی. پھر الیکشن ہوئے. جی پھر ان کو 10 سیٹیں ملیں آؤٹ آف 40. جی تو سنگل لارجسٹ پارٹی تھی سمجھو ان کی. بھی اور پھر نواب صاحب کی سیٹیں ملا کر تو ان نے اختر کو وزیر اعلیٰ بنایا. جی جی. اچھا سر جمہوریت وطن پارٹی اور بی ایم پی کے درمیان اس ٹائم مری معاہدہ ٹائپ کا کوئی معاہدہ تھا کہ سلیم بگٹی 2.5 سال کے بعد وزیر اعلیٰ بنیں گے؟ بہرحال وہ بی این پی والے کہتے تھے کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا. جی لیکن عام لوگ کہتے تھے کہ ایک معاہدہ ایسا تھا جی کہ آدھے عرصے کے لیے پہلے اختر مینگل ہوں گے اور اس کے بعد سلیم بگٹی وزیر اعلیٰ ہوں گے. یہ ہم نے سنا ہے کافی. جی ہاں. لیکن وہ پھر ہے بیچ میں JWP نکل گئی وزارت سے. جی جی اور پھر جو ہے بی ایم پی بھی ٹوٹ گئی. بی این پی اس طرح ٹوٹی کہ وہ جو ایٹمی دھماکے ہوئے جی تو اس کے بعد یہ پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی جی. اور پھر اختر کو استعفیٰ دینا پڑا. اچھا پھر بی ایم پی کیوں ٹوٹی سر؟ چلے جمہوریت وطن پارٹی تو الگ ہو گئی ٹھیک ہے وہ الگ پارٹی تھی تو بی ایم پی کے ٹوٹنے کے کیا؟ وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا آتا ہے اس میں. جی عموماً یہی ہم سنتے ہیں. ہاں وہ یہی کہتے ہیں. جی تو آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان کا سیاسی اختلاف تھا اختر سے اور ضرور اسٹیبلشمنٹ کا اثر تو ہوتا ہے سب پر. جی وہ بھی اثر ہوگا. سر بی ایس او کی تو ایک پوری تاریخ ہے اس نے ایک لیڈرشپ پیدا کی ہے. تو اب ایک 92 یا ارلی 90 میں پھر براوی اسٹوڈنٹ کوئی فیڈریشن اس طرح کے بھی بن گیا. تو یہ آپ کے خیال میں یہ اس کا جو بنیاد ہے وہ کہاں سے بنا؟ واقعی ایسی کوئی تنظیم تھی بی ایس او کے مد مقابل اس ٹائم یا نہیں؟ اور یہ کب سے یہ موومنٹ شروع ہوئی؟ وہ ایسا تھا کہ 1970 میں جی تو یہ جو ہے اس کا آغاز ہوا. جی اور کچھ عرصے کے بعد جو الیکشن ہو گئے 70 میں. جی پھر 72 میں خاص طور پر جو ہے وہ براوی اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد پڑی. جی وہ کس نے رکھا؟ وہ صلاح الدین مینگل نے. صلاح الدین مینگل جو ایڈوکیٹ جنرل بعد میں بنے. جی ہاں جی ہاں اس سے لکھی. جی لیکن وہ اس کو پذیرائی نہیں ملی. ہاں وہ پذیرائی نہ ملنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ وجہ میرے خیال میں لوگ سمجھتے تھے کہ اس میں تقسیم ٹھیک نہیں ہے. جی ہاں. تو یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ صلاح الدین صاحب جب ورڈ چلے گئے ہیں وہاں پہ سردار عطا اللہ خان مینگل سے ملے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس طرح کی ایک تو ادھر بھی رسپانس نہیں ملا. وہ کیا ہے؟ ہاں وہ ایسا تھا کہ وہ سرپرستی نواب رحسانی کرتے تھے ان کی. جی جی. اور پھر وہ سردار دولہ خان کے پاس بھی گئے, عطا اللہ خان کے پاس گئے, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے موقف کو اور اس جو ہے جو تحریک کو تسلیم نہیں کرتے. جی جی. اچھا اب گزشتہ 8-10 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سالانہ جو ہے براوی کلچر بھی منائی جاتی ہے. تو بلوچ اور براوی کلچر میں ڈفرینٹ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ وہی پگڑی ہے, وہی شارٹ ہے, وہی کوئی نہیں ہے میرے خیال میں. اس میں کوئی الگ کلچر نہیں ہے. جی. اور بعض علاقوں میں زبان الگ الگ ہے. جی. باقی لباس, رسم, رواج, رہن سہن, زندگی اور موت, نفع نقصان وہ ایک ہے. جی. تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں براوی الگ قوم ہے, دراوڑی سے اس کو جوڑتے ہیں کہ کلات میں جو ہے بلوچ ریاست سے پہلے دراوڑی جو ہے اس میں ان کی ریاست ہوتی تھی, پھر بلوچی نے اس کو کیپچر کیے. کیا ہے یہ تھوڑا تاریخی پس منظر بتا دیں. اصل میں یہ ہے کہ یہ ایک افسانہ ہے. جی. افسانہ اور فکشن
اور سیاسی سازش کو ملا جلا کر یہ بیان کر رہے ہیں. مثال کے طور پر جو تامل ناڈو میں ڈریویڈین ہیں، یہ ساؤتھ انڈیا میں ہیں، جی جو حیدرآباد دکن سے نیچے، جو آندھرا پردیش ہے، پھر آگے تامل ناڈو ہے، تو وہ ڈریویڈین رہتے ہیں جو یہاں سے 2-2.5 ہزار کلومیٹر دور ہے. جی تو اب سوال یہ ہے کہ وہ دراوڑی اس زمانے میں کوڑن تشتری سے اڑ کر آئے تھے کیا بلوچستان میں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ مہر گڑھ کے لوگ تھے یا مونجو دڑو کے لوگ تھے تو سوال ہے کہ یہ اس زمانے میں جب پیدل سفر ہوتا تھا جی تو یہ کتنے سالوں میں اور یعنی سینکڑوں سالوں میں وہاں پہنچے تھے کیا؟ جی تو یہ میرے خیال میں ایک سازش ہے، جی اور یہ ہمارے ملک میں ہر جگہ تقسیم در تقسیم کا ایک سلسلہ ہے. جی مثلا پنجاب میں بھی ہے، آپ دیکھیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ پوٹوار کو ایک صوبہ ہونا چاہیے، سینٹرل پنجاب کو ایک ہونا چاہیے، سرائکی ہونا چاہیے یا جنوبی پنجاب ہونا چاہیے، اور سندھ میں ہے کہ وہ اردو اسپیکنگ کا الگ صوبہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور چونکہ بلوچستان میں مسائل ہیں جی اور ادھر پرابلم ہے، انسرجنسی ہے، ایک جنگ ہے یا تحریک ہے، تو یہ چیز کو اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کرو جی اور یہ ان کو تقسیم کرو تو پھر ان کے لیے مسائل حل ہو جائیں گے. تو اس میں سر ہم تو دیکھتے ہیں کہ جیسے زہری ہے، چندر نار میں بلوچی بولتا ہے، زہری میں کرخ میں وہ براوی بولتا ہے. تو یہ جو ہے یہ مطلب کچھ لوگ ہیں جو اس کو جیسے آپ نے کہا کہ ایک ٹائم پہ رسانی ہاؤس نے ان کو شاید تھوڑا وہ کیا تھا. نہیں رحسان ہاؤس نہیں، میں نے کہا کہ نواب رحسانی نے ان کی سرپرستی کر لی تھی. تو یہ اتنے ٹائم سے لوگ کیوں اس چیز پہ کنوینس نہیں ہو پا رہے؟ نہیں، وہ ایسا تھا کہ نواب رحسانی کی اپنی مادری زبان وہ بلوچی تھی. جی صحیح ہے نا. جی اچھا، پھر ہمارے سراوان میں ایک بہت بڑا قبیلہ بنگلزی ہے، تو اس کا ایک حصہ تو بلوچی بولتا ہے. جی صحیح ہے نا. اچھا، اسی طرح جو جہلاوان میں اس طرف شاہوانی ہیں وہ سارے بلوچی بولتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. جی جی آپ کے مشقے کا شاہوانی بلوچی بولتا ہے آپ کا؟ ہاں، مشکل کے شروع میں شاہوانی تو بلوچی جانتے ہی نہیں تھی. جی صحیح ہے نا. تو اسی طرح جو محمد حسنی ہیں جی تو وہ شہروں میں رہتے ہیں، وہ بلوچی بولتے ہیں. دال بندن کا بلوچی بولتا ہے. ہاں مطلب اسی طرح ہے. جائیں گے وہاں پہ وہ یہ میرے خیال میں ایسے لافانی کوشش ہے. تو یہ وجہ کیا ہے کہ اس طرح کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہم الگ ہیں، ہم وہ نہیں ہے، ہمارا کلچر تو سب کچھ مطلب میں نے جیسے کہا آپ نے بھی کہا کہ وہ کوئی انڈیویجول ان کا انٹرسٹ ہوگا یا کچھ گروہی مفادات بھی ہوتے ہیں. اس میں بھی فائدہ ہے. اور یہ بہت عرصے سے ہے، ابھی نہیں ہے. جی جی یہ انگریزوں کے دور میں بھی شروع تھا. وہ انگریزوں کی وہ کوشش بھی ناکام ہوئی. وہ براہوئی جگدال وغیرہ لڑائی کی جو بات ہوتی تھی، نہیں وہ بہت پہلے کی ہے. وہ تو میر بجار کے جو خان آف کلا تھا اس کے دور کا بھی اس طرح تھا نا. براہو جدگال جنگ تو اس طرح، لیکن اس میں تمام بلوچ قبائل شامل تھے. اچھا براہو جدگال جنگ میں، سمجھ گئے نا. جی جی ایون اس میں تو خاران بھی شامل تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے براہو جدگال جنگ میں تمام بلوچ ٹرائب چاہے ایسٹرن ویسٹرن تھے، اس میں یہ نہیں دیکھا کہ خان کون ہے، جی وہ اس کے ساتھ شامل تھے اور لس میلے جا کر انہوں نے فتح کیا. ٹھیک ہے نا. جی جی اور پھر وہ جو براہوئی ہیرو جس کو یہ بولتے ہیں میر بجار، جی تو میر بجار نے پھر کبھی سوراب کا رخ نہیں کیا جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر تھا. اچھا ہاں، وہ آگے یعنی پہلے جاؤ میں جی وہ رہائش پذیر ہوا، اور پھر جو ہے مشقے میں منگلی ایک جگہ ہے جی پہلے پروار میں، اچھا اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا. جی تو وہ کبھی کلات اور اس طرح سوراب نہیں آیا. نہیں آیا. اگر وہ بروئی ہیرو تھا تو اس کی آل اولاد کی آج زبان تو بلوچی ہے. وہ ہاں بلوچی بولتے ہیں. میروانی جو ہے نا. جی جی ہاں، وہ تو سارے بلوچی بولتے تو لہٰذا یہ ایسی بات ہے کہ یہ ایک سازش ہے اور یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اچھا، یہ جو علم امتیاز خان صاحب نے بنایا تھا وہ کیا تھا پھر؟ وہ علم امتیاز خان صاحب کی ایک بڑی سیاسی غلطی تھی. اچھا ہاں ٹھیک ہے نا. جی تو اس نے جو ہے جو ٹرائب تھے جی جی کلندرانی جو میرو کی یا کمبر کی اولاد تھے، جی جی ہاں اس میں میروانی، کمبرانی، اس میں سمالانی، اس میں گرگناڑی، ٹھیک ہے نا، جی اور سرمستانی کو بھی شامل کیا اس میں. ہاں تو میرے خیال میں وہ ایک امیچور قدم تھا. جی ہاں، اور ایک نیگیٹو عمل تھا جس کو کوئی پذیرائی نہیں ملی نہیں ملے. جی اور کوئی وہ ایکٹیویٹ ہی نہیں ہو سکی. جی جی اور پھر خان صاحب جو ہے وہ لندن میں جا کر دوبارہ خان بلوچ کہلاتے ہیں. جی ابھی بھی. جی ہاں، اور بلوچ تحریک کو چلاتے ہیں. جی جی تو وہ سلسلہ بھی نہیں چل سکا. اچھا سر،
70 की दहाई में अब जो इंसर्जेंसी है, आप इसमें फ़र्क क्या देखते हैं? हाँ, फ़र्क क्या है इसमें? फ़र्क है फ़र्क आया है इसमें? किस चीज़ में? इंसर्जेंसी जो चल रही है उनके। हाँ, फ़र्क यह है कि उस वक़्त मीडिया नहीं था, जी कम्युनिकेशन नहीं था, और इनकी जो जंग थी वो ये था कि एक आगाज़ था और जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब ये इब्लाग का दौर है, मीडिया का दौर है, जी जी तो ये लोग भी वो जदीद कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं, जी इसलिए सारी दुनिया में जो है जी ये इनकी बात वहाँ पहुँच गई है, और फिर आना जाने में रसाई भी बहुत आसान है, तो इसलिए ये दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में, हेड क्वार्टरों में वहाँ रैलियाँ भी निकालते हैं, मुजाहरा भी करते हैं, और ह्यूमन राइट्स के जो है ना तंजीमों में भी जाते हैं, तो अपनी बात पहुँचाते हैं। तो ये फ़र्क है। ठीक है। अच्छा, ये पहले कहते हैं कि सरदार जो है उसको लीड करते थे, अभी मिडल का, ये भी एक फ़र्क आया है आपके ख्याल में? हाँ, ये भी फ़र्क आया कि उस ज़माने में मतलब 2 तो बड़े सरदार थे जी और बाकी भी शामिल थे। अब ये कॉमन जो आम आदमी है, कॉमन मैन है, आम आदमी है, जी। तो ये वो क़यादत कर रहे हैं। सर, ये जो अभी ईरान में जो झगड़ा चल रहा है, इस पे खित्ते पे आपके ख्याल में क्या असर पड़ सकता है, ईरान और अमेरिका का? ईरान में तो अभी फ़िलहाल तो जंगबंदी हो गई है। जी भाई देखो ना, वो तो जंग है ना, जी चूँकि हम बॉर्डर पर हैं और बलूचिस्तान का एक हिस्सा उधर भी है, जी अगर वो मुतासर होता है बमबारी से, जंग से या ख़तरनाक असरे से, तो ज़ाहिर हमसाए भी तो मुतासर होंगे। जी जी फिर ये एक रास्ते बंद होंगे, सरहद बंद होगी, तो वो रोज़गार पर, मईशत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, वो तो जंग का असर होता है। जी। अच्छा सर, सिंध में एक बहस चल रहा है, अभी कुछ लोग कह रहे हैं, बलोच कहते हैं कि जी हम बलोच हैं, हम अपनी जो है वो जो हमारी कल्चर है या हमारी शनाख्त है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। एक अक्सरियत ये कहती है नहीं, हम सिंधी बलोच हैं। हम सोशल मीडिया में पढ़ते रहते हैं। अभी सिंधी बलोच क्या है? नहीं, वो ऐसा है कि सिंध में तो बलोच 600 साल से पहले आबाद है, जी और जब वो बलोच सिंध में गए थे तो उसकी आबादी बराए नाम थी, जी बहुत पॉपुलेटेड एरिया नहीं था, जी और उस वक्त वो जो इंडिया में शामिल राजस्थान है या तर है, और ये सिंध भी एक इलाका था, जी उसके बाद माइग्रेशन भी हुई है। जी तो फिर यह है कि वहाँ बलोचों की हुकूमत थी, टालपुरों की, जी ठीक है ना, और अंग्रेज़ों ने 1843 में म्यानी की जो जंग है उसमें बलोचों को शिकस्त देकर सिंध पर कब्जा किया, जी और उससे पहले उन्होंने कराची पर कब्जा किया जो रियासत अकालात का हिस्सा था। अच्छा, कराची। हाँ, और फिर ख़ान ने, हमारे जो मशहूर ज़माना जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जर्नल था अंग्रेज़ों का, जॉन जैकब, जी तो ख़ान ऑफ कलात ने ये शहर बसाया था सिंध के बॉर्डर पर, और उसका नाम था खानगढ़। तो वो उसको अंग्रेज़ को गिफ्ट किया, तो जिसका नाम जैकोबाबाद है आज, अच्छा, है ना। तो उसमें एक बहुत बड़ी आबादी है, जी जी और ख़ास तौर पर ये राइट बैंक ऑफ इंडस है, यानी कराची से लेकर आगे जो है सेवन, दादू, लाड़काना और जैकोबाबाद पे कश्मीर तक, जी इस पट्टी में बलोचों की बहुत बड़ी तादाद है। जी तो वो बलोचों का ये कहना है कि सिंध हमारा वतन है, जी मादर वतन है, जी हम उसके वफादार हैं, जी लेकिन हम कौमियत के एतबार से सिंधी नहीं हैं। अच्छा, तो हम अपने वो जो हमारा कल्चर है या ज़ुबान है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। जी जैसे और लोग वहाँ रहते हैं, जैसे पख्तून आज भी पश्तो बोलते हैं, जी जी। और उर्दू स्पीकिंग अपनी ज़ुबान बोलते हैं, लेकिन बलोच तो पश्तो सिंधी बोलते हैं फिर। मेमन गुजराती भी हैं, जी जी वो अपनी ज़ुबान बोलते हैं। जी तो बलोचों में से अच्छे खासे लोगों ने तो सिंधी और सराइकी ज़ुबान इख्तियार की है वो, जी। ठीक है ना। बाकी जो है वो कहते हैं कि जी हम अपनी ज़ुबान को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये अभी एक मूवमेंट चली है। अब मूवमेंट है, एक इख्तलाफ भी चल रहा है बलोचों और सिंधियों के दरमियान। जी हाँ, वो कहते हैं कि सिंध पर तो हमें कोई वो नहीं है जी सवाल, जी। सिर्फ ये है कि हम कौमियत के एतबार से सिंधी नहीं बलोच, नहीं बलोच। ये है। लेकिन सिंधी कहते हैं आप सिंधी लिखो और खुद को सिंधी मतलब वो कहो। सिंधी बलोचों को बोलते हैं, बाकियों को नहीं बोलते। जी, अगर पख्तून अपनी ज़ुबान बोलेगा या मुहाजिर बोलेगा उन पर यही इतराज़ ना नहीं सर, है। यही ना, बाकियों को नहीं बोलते हैं, बलोच को कहते हैं कि आप सिंधी हो, आप सिंधी लोग। ये वजह क्या है इसकी फिर? वजह यह है कि अब बलोचों की बहुत बड़ी तादाद है, तो उनके जहन के मुख्तलिफ गोशों में खदशा है, ये खौफ है। एक खौफ है कि कल अगर बलोचों ने हमारा साथ छोड़ दिया तो हम सिंध लूज़ कर सकते हैं। लूज कर सकते हैं। हाँ। अच्छा सर, ये मैं कहीं किसी ने बताया कि
भुट्टो ने कहा कि मैंने GM सिंध की जो है वो जो सियासत है कंपनी उसको मैंने दरिया सिंध में फेंक दिया। आपके ख्याल में GM सिंध बड़ा सिंधी कॉन्फ्रेंस था या भुट्टो साहब थे? भाई बात यह है कि GM सैयद तो कॉन्फ्रेंस था, जी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिंधी कॉन्फ्रेंस नहीं था, जी ठीक है ना। अच्छा, उसने पाकिस्तान की सियासत की, उसका पहला वज़ीर हुआ 57 में, फिर 70 में वो पंजाब से अक्सरियत उसने हासिल की, सिंध में उसकी अक्सरियत नहीं थी, जी तो वो पंजाब का नुमाइंदा था। जी उसने जो आइन बनाया अभी पंजाब को सामने रखकर, जी तो लिहाजा वो तो सिंधी कॉन्फ्रेंस नहीं था, जी लेकिन उसने सिंधी आवाम को फ़वाइद ज़रूर दिए, जी नौकरियों में या माली फ़वाइद दिए या इस तरह की चीज़ों में, सरकारी सिंध के सरकारी वो इदारों में जी जी कोटा सिस्टम दिया, जी। ठीक है ना, तालीमी इदारों को दरवाजे खोल दिए, तो उसने इस तरह यानी सिंधी फ़वाइद। जबान को स्कूलों में राज किया भी आप हाँ, वो एक सरकारी 72 जबान में, हाँ सरकारी जबान उसको करार दिया हाँ गया है। हाँ हाँ, तो ये कच्चा तो यही कॉन्फ्रेंस तो यही काम करते हैं, भुट्टो ने भी यही नहीं किया। तो वो तो ये बोलता था कि मैं सिंधु देश कायम करूंगा, GM सैयद हाँ कहता कि इस इंतज़ाम में मैं नहीं रहूँगा, जी जी मैं अपना वतन हासिल करूँगा, वो उसका ये फ़र्क था इनका। थैंक यू सर, आपने बहुत टाइम बहुत शुक्रिया।